وہ جج صاحبان وہی فیصلے جو 27-28 کے قریب فیصلے انہی 5 جج صاحبان سے ہوئے. مولانا نے ان کا بڑا ذکر کیا، اپنی تقاریر میں ذکر کیا کہ یہ تقسیم شدہ بینچ عدالت کا قتل، عدالت میں انصاف کا قتل، معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے. تو پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران سازش کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ جب چین کے صدر کے دورے کی بات تھی کہ وہ آ رہے ہیں اور میاں نواز شریف ایک گیم چینجر اکانومی کے لیے سی پیک اس کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور سی پیک کے ساتھ 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے، جس کے ساتھ صنعتی زونز بننے ہیں، جس میں ایک ٹائر پنکچر شاپ سے لے کر ایک آئی ٹی انجینئر اور آئی ٹی انڈسٹری تک کے لیے روزگار کے مواقع ہونے ہیں. یہ سب سیبوٹیج کرنا ہے، اور اس سیبوٹیج کرنے کے لیے یہ دھرنا دیا گیا ہے. اور مولانا نے بڑی دلیل کے ساتھ بتایا تھا ہمیں. مجھے یاد ہے ان کی پارلیمنٹ میں وہ سپیچ جس میں انہوں نے دلیل کے ساتھ بتایا تھا کہ چینی سفیر گئے، سیکیورٹی اداروں کے سربراہ گئے، اور وہاں سے وہ عمران کو اٹھا نہ سکے، اور 1 سال تک وہ دورہ مؤخر کیا گیا، اور 1 سال تک پاکستان نے لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سٹال ہوئی، وہ معاملات ہمارے قرض کے ساتھ چلے. وہ اس دھرنے کے نتیجے میں مولانا نے ہمیں تفصیل بتائی تھی کہ کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، کتنے ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر اس دھرنے کی بدولت ملک کا نقصان ہوا ہے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ غالباً خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی ایک خوفناک سازش ہے، اور یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ ہو رہی ہے. اب یہاں تک تو مجھے ایک بات آج سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اگر آج ان کی کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ پوزیشن جو پوزیشن مولانا کے اس پوری جو ان کی 5, 7, 10 سال کی مسلسل عمران کے ساتھ جو ان کی ایک مخاصمت تھی، مخالفت تھی، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ذاتی دشمنی سے آگے چلی گئی تھی، مجھے بہت برا لگتا تھا. میں نے پبلکلی یہ بڑی بار بات کی کہ وہ مولانا کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی طور پہ بھی انہوں نے ہماری جماعت کے بارے میں بھی یہ کیا. انہوں نے سیاست کو برا کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات جو کسی کورٹ آف لا میں پروو نہیں ہوئے، جب وہ کورٹس کی سکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ ہائی کورٹس کی سکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ سپریم کورٹ کی سکروٹنی سے گزرے، سب میں یہ طے ہوا کہ نیب کو تو یہ مقدمات قائم ہی نہیں کرنے چاہیے تھے. تو لوگوں کے ذاتی کاروبار کے معاملات تھے جن کو اٹھا کر ان کو کرمنل کیسز کے طور پہ ان کو بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن اینی ویز اس ساری بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہ جو مولانا کا موقف تھا، آج اگر ان کی کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں جو مولانا کی رائے تھی اس پر بیسڈ ہماری بھی ایک بڑی ان کے متعلق رائے قائم ہوئی کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا. اور پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو 9 مئی کے بعد تو ان کی اس بات چیت کا میں عینی شاہد ہوں، میری موجودگی میں وہ بات چیت ہوتی رہی. مولانا نہ صرف مولانا بلکہ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں. کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے، اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے. وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے. میں نے خود ان کی وہ اس گفتگو میں اس وقت میرے ساتھ کچھ پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے، جن میں سید نوید قمر تھے، قمر الزمان قائرہ صاحب تھے، میں تھا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے. تو ایک میٹنگ میں جو مجھے مولانا نے کہا، میں اس وقت تھوڑا خوف زدہ بھی ہوا، کیونکہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. میں جذبات میں اس حد تک شدت کے بڑا مخالف تھا. میں عمران کی جماعت کے اس وتیرے کے سخت مخالف تھا کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے. اس کے اندر یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، کاٹیں گی نسلیں. یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، اس کا نقصان میرے معاشرے کو ہوگا. یہ کلیویج اتنا ڈیپن ہو جائے گا کہ آپ کا سر بازار سڑک پہ نکلنا متحارب فریقین کا ممکن نہیں ہو سکے گا. یہ مخاصمت دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہے. اور جس وقت مجھے مولانا کے فرزند ارجمند بڑے قابل احترام ہیں، بڑے زیرک ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں، ان کی تقاریر اسمبلی کی، اور خاص کر جس میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جب بات چیت کرنے کے لیے فار ریفرنس
ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमे में ये हमारी राय थी कि वो जाकर बात करें, जब इलेक्शंस के इनेकाद के मुतल्लिक थी, तो मौलाना असद साहब का दो टोक फैसला कि हम इसमें ना शामिल हैं, ना हम इनके साथ बात कर सकते हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, इन्होंने मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ साजिश की है, उसके वो शवाहिद देते थे। ये वो बताते थे कि चोर चोर का शोर बचाया 7 से 11, वो कुछ एंकर्स का टीवी के मीडिया पर्सन्स का नाम लेकर बताते थे कि इनके पे रोल पर हैं, कुछ टीवी के चैनल के मालिकान इनके पे रोल पर हैं, उनके पास शवाहिद हैं। वो कुछ अफसरान का नाम बताते थे, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का जिक्र करते थे जो इनकी हुकूमत बनाने में ज़िम्मेदार थे, उनके मुतल्लिक कहते थे कि उन्होंने मुल्क का बहुत बुरा किया। साथ उन्होंने ये भी बताना शुरू किया कि इन्होंने दीन का कैसे बुरा किया। मुझे नहीं पता था कि अमर बिल मारूफ, इमरान अपने लिए कहते थे कि मैं अमर बिल मारूफ हूँ, और अमल बिल मारूफ कुरान की आयत के साथ अपने नाम के साथ मंसूब करना और दूसरों को नहीं अल मुनकर सियासत में कहना, इसके मुतल्लिक उनके दलाइल थे कि ये शख्स कोई बड़ा कमज़ोर अकीदे का आदमी इस तरह की जसारत कर सकता है कि कुरानी अकायद, कुरानी आयात को पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग के अंदर ऐसे एंटर किया जाए। इया का नाबदू व इया का नस्तईन की हद तक तो बात थी, लेकिन अपने आप को अमर बिल मारूफ डिक्लेयर करना, डिक्री फ्रॉम द वर्सेस ऑफ कुरान लेना, इस पर मौलाना का एक मौक़िफ़ था और बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। इसी तरह से उनके, मैंने आपको बताया कि अदालत के बारे में जो बात करते थे, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जो ये तहरीक अदम एतमाद थी, आप सब जानते हैं, इन द कैपेसिटी ऑफ अ स्पोक्स पर्सन टू शहबाज साहब, उन दिनों में मैं उनके तर्जमान की हैसियत में उनको असिस्ट कर रहा था, तो मेरे सामने के वाक़यात हैं, एक एक